اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر کچھ چیزاں نو حرام فرمایا اور کچھ حلال۔ جس چیز نو میرے مالک نے ساڈے واسطے حرام فرمایا یقیناً اس دے اندر ساڈی کوئی نہ کوئی دینی یا دنیاوی نقصان ہے، اور جس دی حرمت نو نہیں بیان فرمایا نہ اس دی حلت نو بیان فرمایا، اس دے اندر ساڈے واسطے رخصت ہے، وہ ساڈے واسطے جائز ہے اور مباح ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دی تشریح فرمائی۔ اللہ اور اس کے رسول نے بعض چیزاں نو حرام فرمایا اور جنہاں دا ذکر اس حرمت والی لسٹ دے اندر نہیں کیتا وہ ساڈے واسطے کی نے بولیے جائز نے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر اس دے محبوب علیہ السلام نے جو لسٹ سانو حرمت والی اور حلت والی عطا فرما دیتی کہ اے چیز حرام ہے۔ آج اگر کوئی شخص اٹھ کے اپنے کولوں کسی چیز نو حرام کہے، اپنی طرفوں دین دے اندر کوئی چیز ایسی ایڈ کرے کہ اے چیز حرام ہے، تو اس دی بات نو ایکسیپٹ کیتا جائے گا، اس دی بات نو تسلیم کیتا جائے گا، کیونکہ مالک نے دو لسٹاں عطا فرما دیتیاں نے، حلال والیاں بھی اور حرام والیاں بھی۔ جس نو مالک نے حلال کہے وہ حلال ہے، اور جس نو مالک نے حرام کہے وہ حرام ہے، اور جس دی حرمت میرے اللہ نے بیان نہیں فرمائی اس نو کوئی دنیا دی طاقت سوائے اللہ رسول دے حرام کہہ سکتی۔ تو پتہ چلیا دینی معاملات دے اندر کسی چیز نو اپنے کولوں حرام کہہ دینا یہ دین دے اندر اور معاشرے دے اندر فتنہ پیدا کرن والی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ دے اندر بھی ارشاد فرمایا نا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا وہ مالک ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے زمین دے اندر جو کچھ بھی بنایا ہے تواڈے واسطے ہی پیدا کیتے، یعنی ہر چیز اللہ نے انسان واسطے پیدا فرمائی، دینی یا دنیاوی۔ اور پھر اگلے مقام تے سورہ نساء ہے اور چوتھا پارہ ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فرمایا اپنے پیو دادا دی منکوحہ دے نال نکاح نہ کرو۔ کس نال نکاح نہ کرو؟ اپنے باپ دی اور اپنے دادا دی، اپنے آباء و اجداد دی منکوحہ نال نکاح نہ کرو، الا ما قد سلف، جو پہلے کر چکے ہو وہ اللہ نے تانوں معاف کر دیتے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت تو پہلے بیٹا اپنی سوتیلی ماں نال باپ دے مرن تو بعد نکاح کر لیندا سی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت فرمایا تو اللہ کریم نے اس نو حرام فرما دیتا کہ سوتیلی ماں دے نال بھی نکاح جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ دوسرا فرمایا حرام کیوں ہے؟ انہو کان فاحشۃ ومقتا، فرمایا بے شک کہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور غضب دا کام ہے۔ یہ بہت بڑی بے حیائی اور غضب والی بات ہے، وساء سبیلا، اور برا رستہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ الگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، حرمت علیکم امہاتکم، فرمایا تواڈے اتے تواڈیاں ماواں حرام نے۔
اپنی ماما نال نکاح کر سکتے، اپنے باپ دادا دی منکوہا وہ تہاڈی سگی ماں ہے یا سوتیلی ماں ہے، انہاں نال پہلے فرمایا نکاح نہیں کر سکتے، پھر صراحت نال فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تساں اپنی ماما نال بھی نکاح نہیں کر سکتے، تہاڈیاں سگیاں ماما بھی تہاڈے اوپر حرام نے۔ یہ میرے اللہ نے لسٹ عطا فرمائی ہے کہ کیڑی کیڑی چیز نو حرام کیتا ہے۔ پھر فرمایا وَبَنَاتُكُمْ، تہاڈیاں بیٹیاں یہ بھی تہاڈے تے حرام نے، بیٹی نال نہیں نکاح کر سکتے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، تہاڈیاں بہناں بھی تہاڈے اوپر حرام نے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تہاڈیاں پھپھیاں، تہاڈے والد دیاں بہناں یہ بھی تہاڈے اوپر حرام نے، انہاں نال بھی نکاح کر سکتے نہیں۔ وَخَالَاتُكُمْ، تہاڈیاں ماسیاں، تہاڈی خالہ، تہاڈی بہن دی بہن، تہاڈی ماں دی بہن، تہاڈی خالہ اور ماسی یہ بھی تہاڈے اوپر حرام ہے، اس نال بھی نکاح کر سکتے نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَبَنَاتُ الْأَخِ، فرمایا تہاڈیاں بھتیجیاں، بڑی توجہ نال گل سننی ہے، گلاں سننیاں ضروری نے، انتہائی اہم مسائل نے۔ تہاڈیاں بھتیجیاں، تہاڈے بھائی دیاں بیٹیاں، انہاں نال بھی تہاڈا نکاح جائز حلال نہیں بلکہ حرام ہے، اپنی بھتیجیاں نال بھی تسی نکاح کر سکتے نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، تہاڈیاں بھانجیاں، تہاڈی بہن دی بیٹی، تہاڈی ہمشیرہ دی بیٹی، تہاڈیاں بھانجیاں بھی تہاڈے اوپر حرام نے، ماموں اپنی بھانجی نال بھی نکاح کر سکدا نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، ایک او ماں جدی ماں دی، جس ماں دی کوکھ دے وچوں تسی جنم لیا، جس ماں دے پیٹ دے اندر 9 مہینے تساں خوراک لئی، 9 مہینے تساں پرورش پائی، ماں دے پیٹ دے اندر ایک او ماں ہے، ایک او ماں ہے جس طرح زمانہ عرب دے اندر دائیاں جاندیاں سن بچے لے آندیاں سن، امیراں دے بچے لے آنے، جس طرح سیدہ حلیمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا بھی گئیاں، امام الانبیاء نو لے کے آئیاں۔ میں کہنا نا میرے آقا نے، حلیمہ نے نہیں بلکہ میرے آقا نے جناب حلیمہ نو پسند فرمایا، وہ لے کے آئیاں، انہوں نے کی کیتا، دودھ پلایا اپنی چھاتی دے وچوں۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے وَرَبَائِبُ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، او تہاڈیاں ماواں بھی حرام نے تہاڈے اتوں جنہاں دی چھاتی وچوں تسی دودھ پیتا، کوکھ چو جنم نہیں لیا لیکن صرف دودھ دا ایک گھٹ بھی اگر تہاڈے حلق تو نیچے چلا گیا اس ماں دا، اس خاتون دا، تو او تہاڈے اوپر نکاح، اس نال نکاح کر سکدے نہیں۔ پھر فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، فرمایا تہاڈی دودھ شریک بھیڑاں، ایک تساں اس دا دودھ پی لیا، ایک کوئی اور لڑکی سی اس نے بھی اس دا دودھ پیتا ہے، ہن اس لڑکے تے اس لڑکی دا آپس وچ نکاح ہو سکدا جنہاں نے ایک خاتون دا دودھ پیتا ہے، حالانکہ اس دے سگے نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، صرف دودھ پیتا ہے، فرمایا انہاں دا آپس وچ نکاح جائز نہیں، حلال نہیں بلکہ کی ہے، حرام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تہاڈیاں عورتاں دیاں ماواں بھی تہاڈے اوپر حرام نے، تہاڈیاں بیویاں دیاں ماواں بھی تہاڈے اوپر کی نے، کون؟ سس، سس بھی کی ہے تہاڈی بیوی دی ماں، اللہ فرماندا ہے اے دا بھی نکاح تہاڈے نال حلال، اے دا نکاح بھی تہاڈے اوپر جائز نہیں بلکہ اے بھی تہاڈے اوپر کی ہے، حرام ہے۔
پھر فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُكُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. اللہ فرماندہ ہے، فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، تہاڈیاں او بیویاں جنہاں نال تسی نکاح کیتا، انہاں دے وچوں پہلے ایک دھی سی، جس نوں اساں پچھ لگ دھی کہہ دنے ہاں، پچھ لگ اولاد کہہ دنے ہاں، وہ پچھوں دی اولاد سی، خاوند فوت ہو گیا یا انہیں طلاق دے دیتی، ہن تسی اس نال نکاح کر لیا. فرمایا جدوں نکاح کر لیا، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اس عورت نال ہن تساں اس نو لیاندا اپنے گھر نکاح کرن تو بعد، اس نال شب گزاری، صحبت کیتی، رات گزر گئی. فرمایا ہن جدوں اے نکاح کرن تو بعد شب گزری ہے نا، گھر لیندا اس نو، ہن اس دی بیٹی جیڑی ہے نا، ہے اس دی پچھوں آئی، اے بھی تیرے اوپر حرام ہو گئی، اس نال بھی تو نکاح کر سکدا نہیں. اچھا پھر اگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے اس نال نکاح کس وقت جائز ہے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، فرمایا جے تساں اے دے نال صحبت نہیں کیتی، صرف نکاح کیتا ہے، کوئی مسئلہ بنیا، نکاح تو بعد طلاق دے دیتی. ہن فرمایا فلا جناح علیکم، نکاح ہویا، نکاح تو بعد طلاق دے دیتی، ہن اس دی بیٹی نال جے کوئی گل بن جائے تو نکاح جائز ہے. سمجھو، وہ پچھ لگ بیٹی نال، اگر اس نال شب گزاری تو پھر اس نال اپنے گھر جدوں لیندا، پھر اس دی بیٹی نال نکاح حرام ہے. اور اگر نکاح کیتا ہے لیکن شب گزری نہیں، گھر نہیں لیاندا، پیچھے کو رولا پہ گیا، گل ختم ہو گئی، ہن اگر کوئی اس دی بیٹی نال کرنا چاہے، کوئی گل بن جائے، تو اس دی بیٹی نال نکاح حلال ہے اور جائز ہے. اللہ رب العزت نے پھر اگے ارشاد فرمایا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. پچھلک بیٹیاں بعد صحبت بیوی دے نال حرام نے، صحبت نہیں، صرف نکاح ہویا طلاق دیتی تھی، جائز نے. پھر فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، فرمایا تواڈے نسلی پتر سگے بیٹے، انہاں دیاں بیویاں بھی تواڈے تے حرام نے، سگے پتراں دیاں بیویاں بھی تواڈے تے، نکاح حرام ہے، جزاک اللہ، نکاح حرام ہے تے بیٹے دی بیوی نے ول بد نگاہی نال دیکھنا جائز ہے؟ بولیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ رب العزت نے کس طرح قرآن پاک دے اندر حرام چیزاں نو کس طرح ایک پوری لسٹ حرمت والی ہے. دنیا تے ادھی آبادی تو زائد عورتاں نے، پوری دنیا تے کتنیاں؟ ادھی آبادی تو زائد عورتاں نے، لڑکیاں نے. اگر مالک وہ لسٹ بنانا نا کہ اے بیبیاں تواڈے تے حلال نے، تے اساں تے پھر گنتے ہی رہ جاندے، اے بھی حلال، اے بھی حلال، اے بھی حلال، اے بھی حلال. کروڑاں دی تعداد دے اندر نہیں، ارباں دی تعداد دے اندر خواتین نے، لیکن مالک نے کتنی مہربانی کیتی، صرف حرمت والی لسٹ دے دیتی کہ اے حرام نے، باقی ساریاں عورتاں تواڈے تے حلال نے. اچھا میں عرض کر رہا سا، سگے بیٹے دی بیوی نال نکاح کی ہے حرام ہے. ایک ہوندا ہے منہ بولیا بیٹا یا لے پالک پتر، لے کے پالیا جاندہ ہے. بعض اوقات اولاد نہیں ہوندی، لوگ ہاسپٹل دے وچوں لے لیندے نے، جس طرح بھی لیندے نے.
اگر ناجائز طریقے نہ لیندے نے تو اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے. اگر کوئی ماں خود دیندی ہے اجازت دیندی ہے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر چوری لیندے نے تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اور کسی ماں دے دل نو ٹھیس پہنچانا، اس دے کلیجے نو چیرنا، یہ مالک بھی معاف فرماندہ نہیں. اچھا، لے پالک پتر سی، سگا بیٹا نہیں. اس لے پالک پتر نے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی. ہن اس دی بیوی نال باپ جڑا سی منہ بولیا، او دا نکاح کی ہے؟ حلال ہے اور جائز ہے. لیکن سگے پتر دی بیوی نال نکاح حلال جائز نہیں. اللہ کریم نے کہ ارشاد فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. بیک وقت دے اندر دو سگیاں بہناں نال بھی نکاح جائز نہیں، حلال نہیں. اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اللہ فرماندا ہے جو کچھ تساں پہلے لا علمی وچ کر چکے زمانے جاہلیت دے اندر میں تانوں معاف کیتا. ان اللہ کان غفورا رحیما. اللہ فرماندا ہے بے شک اللہ بخشن والا بڑا ہی مہربان ہے. انہیں جڑی زمانے جاہلیت دیاں گلاں ہو گئیاں، غلطیاں ہو گئیاں، معاف کر دیتا. لیکن ہن سونا شریعت لے کے آیا ہے، ہن دو سگیاں بھیڑاں ایک وقت دے اندر اپنے نکاح وچ رکھن دی اجازت حرام ہے. اچھا، پھر اگے ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. توجہ ہے، والمحصنات من النساء، اللہ ارشاد فرما رہے تواڈے اوپر شوہر والیاں عورتاں بھی حرام نے. شادی شدہ عورتاں حرام نے. ایک عورت دو مرداں نال نکاح کر سکتی نہیں. اچھا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بھئی مرد نوں تے چار عورتاں دی اجازت ہے تے عورت تے کیوں اتنی سختی؟ وہ کیوں نہیں چار مرد کر لیندی؟ یہ مسئلہ گیا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے کول. کسی نے کوئی خاتون گئی مسئلہ پوچھن واسطے، تو آپ نے اپنے گھر بھیجیا کہ گھروں جا کے، کیونکہ انہاں لوکاں دیاں عورتاں بھی عالماں سن، کم از کم گھر دے اندر اپنے خاوند نال مسائل ڈسکس کردیاں سن. اے جمعے دے اوپر جدوں تشریف لیاندے ہو، جڑی خواتین ساڈیاں ماواں بہناں پردہ دار تشریف لیاندیاں نے وہ تو ٹھیک ہے، تو جو نہیں آندیاں کم از کم انہوں نے جا کے مسائل دسنا ایک خاوند دی ذمہ داری ہے، باپ دی ذمہ داری ہے، بیٹے دی ذمہ داری ہے. دین اسی طرح ہی اگے جانا ہے نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، فرمایا میری ایک گل بھی جے تک پہنچے اس نو اگے پہنچائے، اس نو کی کرے. اے حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، وہ گئی کہ جناب ایک ہی کہ مرد ایک چار عورتوں نال نکاح کر سکتا ہے تے عورت ایڈا ظلم وہ نہیں کر سکتی چار مرداں نال. فرمایا سن اللہ دی حکمت کی اس دے اندر. ایک مرد جدوں چار عورتوں نال نکاح کردا ہے، چاراں دے وچوں جڑی اولاد ہوئے گی پتہ ہوئے گا اس باپ دے پتر نے، کدے؟ اس باپ دے پتر نے. لیکن ایک عورت جدوں چار مرداں نال کرے گی تو نہیں پتا چلے گا بھی اولاد کس دی. آئے ہائے، میرے اللہ دی حکمت سمجھے ہو؟ یہ گلاں ایویں نہیں ملدیاں. اللہ والے نے دھکے کھائے نے علم دین حاصل کرنے واسطے. بظاہر معمولی جی گل ہے، لیکن اس تو پہلے کسی دے ذہن وچ ایسی کہ اللہ والے نے دھکے کھائے نے، دین دا اس علم حاصل کیتا، پھر اپنی اولاداں نو اگے دین دا علم منتقل کیتا. تو حکمت کی ہے کہ ایک باپ دی اگر ایک خاوند دی چار شادیاں نے، پتہ چلے گا اے وچوں بھی اے دا پتر ہے، اے دے وچوں بھی اے دا پتر ہے، اے دے وچوں بھی اے دا پتر ہے. لیکن اگر ایک خاتون چال مرداں نال نکاح کر دیے تو اس دا پتہ چلے گا کہ اے اولاد کس دی. اے جے میرے اللہ دی حکمت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے والمحصنات من النساء، فرمایا شوہر والیاں عورتاں نال بھی نکاح حرام.
جنہاں دی پہلے شادی ہو چکی، پہلے نکاح ہو چکیا، انہاں نال بھی نکاح کرنا حرام، الا ما ملکت ایمانکم۔ ایک صورت دے اندر جائز ہے، وہ کیڑی صورت ہے؟ کافراں نال جنگ ہوئی، کافراں نال جنگ ہوئی تے انہاں دیاں عورتاں جڑیاں نے وہ قیدی بن کے آ گئیاں، مسلماناں دی ملکیت ہو گئیاں۔ ہن اس وقت دے حاکم اسلام تے ڈیپینڈ کردا ہے، اس دی مرضی ہے کہ او عورتاں اپنے فوج دے اندر تقسیم کر دے وے یا او عورتاں اپنے رعایا دے اندر تقسیم کر دے وے، حالانکہ وہ کافراں نال شادی شدہ سن، بس انہاں عورتاں نال نکاح کی ہے، ورنہ اہل اسلام دی کسے بھی عورت نال نکاح اس طرح کرنا حلال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم، فرمایا کتاب اللہ علیکم، اے اللہ نے لکھ چھڑیا ہے، اے جڑیاں گلاں پیچھے بیان ہوئیاں نے کہ کیڑے کیڑے رشتے حرام نے، اللہ نے تحریر فرما چھڑیا ہے، لکھ دیتا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، فرمایا جڑیاں گلاں دا ذکر اللہ نے نہیں نہ کیتا، یہ مطلب نہیں کہ رب بھول گیا سی۔ بعض لوگ کہہ دیندے نا آج 11ویں شریف حرام، سور تو بھی زیادہ حرام، میلاد منانا حرام۔ اللہ بھول گیا سی کہ 11ویں حرام ہے؟ بولیے، اللہ نے قرآن چ تے نہیں کتے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائندا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، فرمایا جنہاں دا ذکر ہو گیا ہے انہاں تو علاوہ ساریاں عورتاں تواڈے تے حلال نے۔ یعنی قرآن نے ایک اصول دے دیتا، اصول سمجھ آیا قرآن دا؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اصول سمجھو، قرآن دا قانون سمجھو، رب دا اصول سمجھو کہ اللہ نے قرآن دے اندر جنہ دی حرمت بیان کیتی ہے وہ حرام نے، تے جنہ دی حرمت بیان نہیں کیتی یا حلت جنہ دی بیان نہیں کیتی، اللہ دا قرآن جتھے خاموش ہے فرمایا ساریاں عورتاں تواڈے واسطے حلال نے، یا جنہ دی تشریح میرے آقا نے فرمائی وہ حرام، اور جتھے خاموشی اختیار فرمائی وہ سب کی نے حلال نے۔ اچھا پھر اگے ارشاد فرمایا ذالکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین۔ اللہ فرماندا ہے اے جڑیاں حلال ہونیاں نے کیویں ہونیاں نے عورتاں تواڈے تے؟ فرمایا ان تبتغوا باموالکم، حق مہر دیو، کی دے کے؟ اچھا جدو حق مہر دی مینوں تے پتہ ہے نا، جائیدا ہے نا، حق مہر دی گل آندی نا جدو وہ جڑا شرعی ہے جی وہ لکھ دیو بھئی سارے کم تے تو کیتے غیر شرعی، تو کنجریاں نچائیاں تے غیر شرعی، خسرے نچائے تے غیر شرعی کم کیتا، تو اپنیاں بیٹیاں بہناں نو بازار دے اندر ہاتھ دے وچ تھال پکڑا کے مہندی دے لوکاں نو نظارہ کروایا تے حرام کم کیتا، شریعت دی خلاف ورزی کیتی، ایتھے آ کے شریعت یاد آ گئی۔ شریعت پتہ کی کہندی؟ اچھا کوئی زیادہ بھی چھال ماردا نا تے آندا جی 5000 لکھ دیو۔ شریعت ادو یاد نہیں آئی جدو تو ایک مجبور باپ نو اس دی بیٹی دے جہیز واسطے مجبور کیتا، اور تو کیا آکھیا جی ایک دلہے واسطے نا جہیز دے اندر موٹر سائیکل بھی ہونا چاہیے، پلنگ اچھا ہونا چاہیے سپرنگاں والا، پیٹیاں چنگیاں ہونیاں چاہیے نے اچھی چادر والیاں، جہیز دے اندر اننے سوٹ ہونے چاہیے نے، لہنگا تواڈے والوں ہونا چاہیے، فلاں فلاں چیز ہونی چاہیے، ایک پلاٹ بھی کڑی دے نام کرا دیو، ادو شرم نہ آئی؟ ادو شریعت مصطفیٰ تینوں یاد نہ آئی؟ تو ایک مجبور باپ نو اس دی بیٹی دے عقد اور نکاح واسطے اور شادی واسطے اس قدر مجبور کر دیتا کہ شادی تاں کراواں گا جے اتنی ملکیت زمین جڑی ہے وہ اپنی بیٹی دے نام کرو، اور اتنی جائیداد دیو، اور اتنے جناب والا موٹر سائیکل دیو، فلاں فلاں چیز دیو۔ اس وقت شریعت یاد نہیں آندی؟ ہاں اس وقت شریعت نہیں یاد آندی، شریعت ادو یاد آندی دو کماں تے، ایک جدو حق مہر دی بات آندی تے دوسرا جدو نکاح خان دی خدمت دا ویلا آندا ہے، بس او دو کماں تے شریعت یاد آندی، باقی اگے پیچھے ٹوٹل سارے کم غیر شرعی ہوندے نے۔
ہن سنو شریعت کی کہندی ہے، شریعت کہندی ہے منڈے دی دلہے دی جتنی پسلی ہے نا، جتنی پسلی او دے مطابق او دے کول حق مہر لیا جائے. کو دیندا ہے؟ بولیے. یا کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتا. تے جے خدا نہ خواستہ 5000 ہے پچھلے آندا تے کسی نے 20 منگ لے تے اوتھے دلہے والے ناراض ہو جاندے نے. ظالم تینوں حیا نہیں آیا؟ اے بیٹی والے باپ نے مزدوری کر کر کے تیرے واسطے اتنا بیٹی نو جہیز دیتا، تیرے واسطے دیتا، تیرے گھر دی رونق جا کے وہ سارا جہیز بنیا، باپ تے گھر دی تو نہیں بنیا. اور تیرے کو صرف 20,000 روپیہ اس نے بیٹی دا حق مہر منگیا، تو اتنے نخرے دکھانے شروع کر دیتے ہیں. تو شریعت دا کی حکم ہے؟ اور شریعت کی کہندی ہے کہ جتنا منڈے دی دلہے دی پسلی ہے اونا وہ دیوے. اور یہ بیٹیاں دا حق ہوندا ہے، اس تو کدی بھی کنی نہیں کترانی چاہیے. بعض جگہ تے ماحول ایک ہے کہ وہ حق مہر لیا تو پھر جناب وہ کمرے روسی دے اندر داخل ہون تو پہلے ساسا آ جاندی حق مہر مینوں دے دے. بھئی تینوں کس نے حق دیتا ہے بیٹی دے کولوں حق مہر چھینن دا؟ اللہ رسول نے حق دیتا ہے کہ بیٹی نو دیتا جائے، کسی اور نو حق حاصل نہیں. حتیٰ کہ خامند نو بھی حق حاصل نہیں کہ بغیر اس دی مرضی دے حق مہر اپنے ملک کر لے. اسلام بھی اس چیز دی اجازت دیندا نہیں. میرے استاذی گرامی، میں دوسری گل کی تھی 2 کماں تے شریعت یاد آندی. استاذی گرامی پروفیسر علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب زیدہ شرفہ، دعا کرو اللہ کریم آپ دا سایہ شفقت و محبت میرے سمیت اساں سارے اہل سنت دے سراں تے تا دیر صحت نال قائم رکھے. اللہ اکبر. آپ فرماندے نے کہ محمد پورہ شریف مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جتھے آپ دی مزار پرانوار ہے، فرماندے نے ساڈے یعنی کہ پہلے وقت دے اندر محفل سی، اس محفل پاک تے صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب، سید افتخار الحسن شاہ صاحب، کئیاں نے سنیا ہوئے گا، آپ دا نام نامی اس میں گرامی، آپ نو کہندے مدعو کیتا تے آپ نے کہندے سانو ایک گل سنائی خطاب دے دوران. فرمایا کہ ساڈا یار سی، انہیں سانو گل سنائی کہ ایک شادی تے جناب نا کوئی بندہ چلے گیا، شادی ہو گئی تے شادی تو بعد اپنے دوست نو پوچھن لگا راتی خسرے نو کنے پیسے دیتے سن؟ کہنے لگا جی 1000 روپیہ. اے فگر مینو بھی یاد نہیں بھئی کنے اس دور دے، لیکن ایک مثال دے رہے ہیں. 1000 روپیہ. اچھا بینج باجے والے نو کنا دیتا سی؟ 1000 روپیہ. اور جدوں انہیں سنیا نا خسرے نو بھی 1000 روپیہ تے بینڈ باجے والے نو بھی 1000 روپیہ، کہنے لگا یار تو بڑا کنجوس ہے، پتر دا ویاہ کو روز روز ہونا سی، وہ تینوں چاہیے سی اور پیسے انہوں نے دیندا. اچھا تھوڑی دیر تو بعد پوچھن لگا مولوی صاحب نو نکاح دی فیس کتنی دیتی سی؟ انہوں 5 روپیے. اوئے ہوئے تو بڑا فضول خرچ ہو گئے ہیں، جا 4.25 روپیے واپس لے کے آ. اتنے پیسے تو دے دیتے نے، اتنا حق مہر تو دے دیتا ہے. یار توجہ کرو، حق مہر جیڑا ہے یہ بیٹی دا حق ہے، دلہن دا حق ہے. کسی نو اجازت نہیں حق مہر اس دے کولوں چھینے یا اس دی مرضی تو بغیر لے لے. کسی نو حق حاصل نہیں ہے. تو خدا را صرف شریعت اتنے ہی نہ یاد کریا کرو، شریعت پہلے بھی یاد کرنی چاہیے. جدوں ہجڑیاں دا ناچ کروایا جاتا ہے شریعت کر اسی سنت مصطفیٰ ادا رہے ہیں اور کر اس تو پہلے شیطان خوش رہے ہیں. پھر شادی دے اندر کس طرح برکت آئے یار؟ سنت مصطفیٰ ادا کرنی ہے سویرے جا کے منڈے نے تے راتی سارا رب نو ناراض کیتا ہے، کس طرح مالک اس دے اندر برکت دے گا؟ برکت اس وقت ہی ہونی ہے سنت مصطفیٰ دی ادا کیتی جا رہی ہوئے تے ذکر خدا دا ہو رہا ہوئے. اللہ اکبر. اچھا پھر کس وقت عورتاں حلال نے؟ جدوں انہاں دا حق مہر دے دیتا جائے. پھر ارشاد فرمایا محسنین غیر مسافحین، میرا رب ارشاد فرماندا ہے جس عورت نال بھی نکاح کرنا نو چسکے واسطے نہیں رکھنا، اس نیت نال او دے نال نکاح نہیں کرنا، بلکہ ارادہ کی ہووے ہمیشہ ہمیشہ واسطے اے میرے کول ہی رہے گی، ہمیشہ واسطے میرے. یہ رب دا قرآن ہے. کسی دی بیٹی دی عزت نو پامال کرنا، اور اسی بھی بیٹیاں والے ہیں. بھائی شہباز صاحب بیٹھے نے اکثر دستے ہوندے نے کہ طلاقاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اپنے علاقے دے اندر، اپنے یونین دے مختلف گاؤں دے اندر. اور طلاقاں دی ایک بنیادی وجہ ہے، ایک تو والدین جڑے نے اپنی بیٹی نو یہ تربیت نہیں کرتے کہ تیرے خامن دے تیرے اوپر کی حقوق نے. اور پھر ادھروں جڑا لڑکے والا ہے ادو سسرالی جڑے نے بالخصوص اس دی جڑی والدہ ہوندی وہ چاہتی ہے کہ جڑی میرے گھر آئی نا میری غلام تے خادمہ بن کے رہے. کرما لیے جے تو چاہنی ہے
کہ میری دھی جتھے گئی ہے اتنے دھی بن کے رہے، ایشو عشرت کرے، تے اسی طرح وہ جڑی بچی تیرے گھر بہو بن کے آئی، وہ ماں دی بھی یہی خواہش ہے میری بیٹی بھی اتنے بیٹی بن کے رہے۔ تے اے اج دی ماں اگر تو چاہنی ہے نا کہ تیری بیٹی خوش رہے، تے اج کسے دی دھی نو خوش کر، انشاءاللہ تو اس نو خوش کریں گی، مالک کے کریم کرم فرما کے اس بیٹی نو بھی خوشیاں عطا فرما دے گا۔ میں کی عرض کر رہا سا کہ اللہ کریم نے اے حرمت بیان فرمائی، اچھا یہ حرام دی لسٹ ہے، لیکن جدو ربیع الثانی شریف آندا ہے نا تو سانو سجیوں کھبیوں گلاں سنن نو ملدیاں نے 11ویں شریف حرام، بلکہ استغفر اللہ العظیم شاید ریکارڈنگ میرے کو پئی ہو، ایک دفعہ ایسا بھی ہوا سی ایک کہن والے نے کہہ دیتا سور تو بھی حرام۔ اچھا 11ویں شریف ہے کی یار؟ اے میں ہاتھ بن کے ایسے ساتھیاں نو جڑے اداں دے ذہن رکھدے نے انہاں نو عرض کرنا، یہ 11ویں شریف ہے کی؟ 11ویں شریف ہے ایک بندے نے کھانا پکایا، کھانا پکا کے اللہ دی رضا واسطے انہیں کسی نو کھلا دیتا، اے کھلا کے تے کیا یا اللہ اے جڑا کھانا میں پکایا تے کھلایا ہے اے دا ثواب حضور غوث پاک نو عطا فرما دے۔ اے دا نام ہے 11ویں شریف، وہ اے دے وچ حرام کیڑی چیز ہے بدبختو؟ کیوں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر نفرتاں پیدا کر دیتیاں نے؟ اللہ کریم نے حرام دی جو لسٹ ارشاد فرمائی او دے وچ تے کتے بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ 11ویں شریف کھانا حرام ہے یا دلانا حرام ہے۔ اللہ اکبر، ٹائم بھی ہو گیا لیکن اے گل ذرا غور نال سن لو، میں جلدی عرض کرنے کی کوشش کرنا۔ سورہ انعام ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے مکے دے وچ کچھ لوکاں نے نا کچھ جانوراں نو اپنے کولوں ہی حرام کہہ دیتا کہ یہ حرام نے۔ اس وقت اللہ کریم نے اے قرآن دی آیا کریمہ نازل فرمائی، فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او اپنے کولوں ہی جانوراں نو تے چیزاں نو حرام کہن والے ہو، جڑے رب نے میرے ول قرآن دی وحی کیتی ہے، جڑی مینوں حرام چیزاں والی لسٹ دیتی ہے، انہاں چیزاں دے اندر جنہاں نو تساں حرام کہے انہاں دا نام کوئی نہیں۔ یار جس 11ویں شریف نو تو حرام کہنا ہے، جس میلاد مصطفیٰ منان نو تو حرام کہنا، خدا دی قسم ہے اس قرآن دی جڑی حرام والی لسٹ اللہ نے قرآن دے اندر عطا فرمائی انہاں دے وچ اس دا ذکر کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے تو خدا دی قدرت دے کماں دے اندر دخل دینا ہے پھر اپنے کولوں حرام کہہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے اگے ارشاد فرمایا اَلَا طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا، فرمایا مینوں جڑی اللہ نے حرام چیزاں دی لسٹ دیتی انہاں چیزاں دا ذکر ہے، اے جڑیاں کھان والیاں چیزاں نے جنہاں نوں وہ حرام کہندے سن، فرمایا إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا، ہاں مردار حرام ہے، کی مردار جانور حرام ہے، او دمم مسفوحا، تے او خون جڑا بہ رہا ہوئے، بہندا خون بھی کی ہے، تیلی حرام نہیں ہے، بلڈ تیلی دے اندر بھی ہوتا ہے لیکن حرام نہیں۔ اچھا کسی بندے نو پیاس لگی ہوئے، ایک مثال دے رہے ہیں، او ہن جناب جائے تے کسی جانور دی رگ دندی نال اپنے جناب وہ کٹے تے اس خون نو پینا شروع کر دے، اے خون اس دے واسطے کی ہے؟ حرام ہے۔ فرمایا او لحم خنزیر، سور خنزیر بھی تواڈے اوپر کی ہے؟ حرام ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، وہ دی وجہ کی ہے کہ اے پلیت ہے، یہ کی ہے؟ ناپاک ہے، پلیت ہے۔ او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، تے او نافرمانی او جانور جنہ تے اللہ دے علاوہ کسی غیر دا نام لیا جائے۔ اچھا اے بھی ایک نا غلط اس دی آیت دی تشریح کردے نے ساڈے دوست، کہندے نے ہر او چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر او چیز دے اوتے غیر اللہ دا نام آ جے حرام ہو جاندی، ہر او چیز دے اوتے غیر اللہ دا نام آ جے حرام ہو جاندی۔ اے تو لطیف ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے سن تے کہنے لگے ہر وہ چیز جس دے اوپر غیر اللہ دا نام آ جائے حرام ہو جاندی، تے گھر گئے تے انہیں اپنا کھیر پیش کیتی بیوی نے، کہنے لگے کتھوں آئی ہے؟ اے 11ویں شریف، او یہ تو حرام ہے، سور تو بھی حرام ہے۔ انہیں آخیا کیوں؟
مولوی صاحب کہنے لگے تینوں پتہ نہیں میں خطبہ جمعے دا دیتا ہے تے میں کہ ہر وہ چیز جہدے تے غیر اللہ دا نام آ جائے حرام ہو جاندی. وہ کہنے لگی اچھا پھر مرضی خدا دی اندر گئی, برقع لیا پایا تے باہر نکلن لگی. انہیں آخیا کرما والی کدھر جاندی پئی ہیں؟ انہیں آخیا جناب مینوں بھی لوگ مولوی صاحب دی بیوی کہندے نے, اج تک مینوں کسے خدا دی بیوی نہیں سدیا. مینوں مولوی صاحب دی بیوی کہنے دے تے مولوی صاحب تسی خدا نہیں, تسی غیر خدا ہو. تے تسا خود ہی کہہ رہے ہو جس تے اللہ دے علاوہ کسے دا نام آ جائے, غیر اللہ دا نام آ جائے حرام ہو جاندی, تے پھر میں ایتھے کی کرنا ہے؟ کہنے لگے آجا کرما والیے کھیر بھی حلال ہے تے تو بھی حلال. سمجھو بات نو, گل سمجھن دی ہے یار. اے نفرتاں پیدا کر دینے. تسا سنی سی نا جدوں کیتی گئی سی ایک واری کہ حرام ہے, یاد ہے؟ وہ لمحے یاد نے کو 2-3 سال پہلے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اچھا پھر مالک کریم نے ارشاد فرمایا اجازت ہے تو کر لئیے. فرمایا وَفَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا مردار جانور ایک وقت اندر کھانا تھوڑا جہا جائز ہوتا ہے. کس ویلے جدو انسان دی جان جا رہی ہوئے, انسانی جان جا رہی ہوئے, وہ جان بچان واسطے ہن وہ مجبوراً چاہت نال نہیں, خواہش نال نہیں, تے ضرورت تو زیادہ بھی نہیں, 1-2 بوٹیاں مردار جانور دیاں جان بچان واسطے کھا لے. اللہ فرماندے اے او دے واسطے جائز ہے, لیکن نہ تے چاہت ہوے او دے وچ, نہ ضرورت تو زیادہ کھاوے. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا تہاڈا رب بڑا ہی مہربان ہے. اودی مہربانی نہیں, انہیں آسانی دیتی. جنگل چ کتے جا رہے ہو تے بھوک نال جان نکلن دی, مرن لگے ہو, ہن اللہ نے مردار دی اینی اجازت دیتی تھی اینی کہ کھا لے جے نال تیری جان بچ جائے. اچھا پیچھے میں جو عرض کی تھی, آخری بات مسئلہ سماعت فرماؤ کہ بیوی نو کس ارادے نال لے کے آنا گھر؟ ہمیشہ رکھن واسطے, کسی اور مقصد واسطے نہیں. ہمیشہ رکھنا, یہ نہیں کہ بس 2-4 مہینے نے تو پھر انہوں ایسے بھی ظالم درندے موجود نے معاشرے دے اندر, 2-4 مہینے لے آندا کوئی وجہ نہیں ہوندی, بس اپنا من راضی کیتا تے پھر اس کو طلاق دے دیتی. اچھا جدوں اکثر پتہ کی ہوندا ہے گھر دے وچ تو تکار ہو جاندی, طلاق اس وقت یعنی کہ اس وقت تو اجازت ہے نا, اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن جائے, لیکن پھر بھی کوشش حد الوسع 100% کوشش کرنی چاہیے کہ آپس دے اندر صلح ہو جائے. یہ صرف 2 میاں بیوی جدا نہیں ہوندے, 2 خاندان تباہ ہو جاندے نے, 2 خاندان آپس دے اندر جھگڑا کردے نے اور دوریاں پیدا ہو جاندیاں نے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ بندے آندے نے مسئلہ پوچھن واسطے, او جی حضرت صاحب ایک گل کرنی ہے. اچھا پتہ لگ جاندے جڑا بندہ اداں دا مسئلہ لے کے پتہ لگ جاندے, کرو بھئی حضور کلیاں کرنی ہے, چلو جی کلیاں کر لینے. او جی انج ہویا کہ میرے نہ غصے چ نہ منہ دے وچوں نہ 1 2 3 3 طلاقاں نکل گئیں. او تیرا پڑا ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے لوگ بے وقوفی دی سواری تے سوار ہو کے میرے کو لاندے نے تے پھر کہندے نے یا ابن عباس یا ابن عباس یا ابن عباس, اسی طلاقاں دے دیتیاں. بے وقوفی دی سواری تے سوار ہو کے آندے نے حضور اسی 3 طلاقاں دے دیتیاں نے. او تیرا پڑا ہوئے, تو تے کم ہی خراب کر دیتا ہے. او جی غصے چ آ کے دیتیاں نے. میرے استاد گرامی فرمایا کرتے سن کدی انج بھی کسی آکھیا تو مینوں بڑی خوبصورت لگدی ہے, بڑی خدمت کرنی ہے, میری جتی پالش کرنی ہے, بڑی خدمت کرنی ہے, جا میں تینوں طلاق دیتی. طلاق ہوندی غصے سے, طلاق کدوں ہوندی؟ اچھا پھر اس تو اگے کی ہوندا ہے؟ طلاق ہو گئی, ہن دوڑے دوڑے گئے. کئی ایسے جاہل مولوی بھی نے, انہوں کو کہا, انہوں نے کہا کوئی گل نہیں, ایک دن واسطے کسی نے نکاح کر دیو پھر طلاق لے لیو تو پھر ادھر کر دیو. میرے دوستہ بزرگاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الحلالۃ والمحللہ. فرمایا حلالہ کرن والے تے بھی لعنت, حلالہ کران والے تے بھی لعنت. اے کم حرام ہے, اے بھی حلال نہیں. گو کہ نکاح کر دیتا تے اگلے واسطے بیوی تو حلال ہو گئی, لیکن حلالہ کرن والے تے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی, حلالہ کران والے تے بھی لعنت فرمائی. اے کم کرنا نہیں. اس دی اور صورت کی ہے, ہن طلاق ہو گئی بیوی نو, انہیں کے نکاح کر لیا,
وہ جتنا نکاح کیتا ہے نا وہ سمجھدا سی یار چھوٹے چھوٹے بچے نے دے پیچھے بڑے حالات خراب نے، یعنی وہ اپنے عقل اور شعور نال سمجھ رہے، کمٹمنٹ نہ ہوئے کہ تیرے نال نکاح کر رہے ہیں تے کل نو تو طلاق دے، اس ارادے نال نہیں، پھر تو لعنت فرمائی گئی۔ اپنے طور تے او طلاق دے دے یا یہ بیوی اپنے طور تے طلاق لے لوے، پھر اس پہلے مرد نال نکاح جائز ہو سکتا ہے، ورنہ اے طریقہ اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن اے دے اندر بھی ارادتاً ایسا کرنا یہ حرام ہے، لعنت فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، جڑا رہ گئے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک تے عرض کریں گے اللہ میری تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے۔ میں کی عرض کیتا ہے اللہ نے حرام دی لسٹ قرآن چ عطا فرمائی ہے، میرے رب نے کتے بھی 11ویں شریف نو حرام فرمایا، تے جن اج کہنا ہے نا 11ویں حرام ہے وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے کہ رب دی قدرتاں دے اندر، رب دی شریعت دے اندر اپنے کولوں ہاتھ پیا پاندا ہے۔ اللہ پھر ایسے شخص نو معاف فرماندا۔ اللہ ساڈے بھائیاں نو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔